السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر مدبر بلا مشیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام ہمیں ایک نظریہ دیتا ہے، ایک زندگی کی بنیاد دیتا ہے۔ اسلام کے سوا جتنی انسانیت ہے انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے کیوں ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے احسان ہم گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی کے احسان بھی گن نہیں سکتے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم حرف بحرف زیر زبر کی کمی کے بغیر پہنچایا، اور اس امت کو شاباش اور سلام ہے کہ کروڑوں برائیوں کے باوجود اپنے نبی کی تعلیمات کو آج بھی اور علم کو، ان کے فرمان کو ایسے محفوظ کیا ہوا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے وہ اترا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مدد شامل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ باقی کسی کے لیے یہ وعدہ نہیں، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی لہو خاص طور پر لحافظون، تم مانو یا نہ مانو میری گرفت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی لا مبدل لکلمات ہے، کوئی اس میں تبدیلی کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کاٹا پھیرا۔ کوئی دنیا کی طاقت میرے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتی، ٹھیک؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بدلتا ہی نہیں، کوئی بدلنا چاہے بھی تو نہیں بدل سکتا، اس پر اللہ کا پہرا ہے۔ بہت سے اسلامی فرقے گمراہ ہو گئے کہ یہ قرآن وہ نہیں، یہ قرآن بدل گیا ہے۔ اس کے تو زیر زبر پر میرے اللہ کی حفاظت، زیر زبر پر میرے اللہ کا پہرا ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے پیغام دیا کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، یہ سارا کچھ بنانے والے نے بنایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا ہے۔ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے خدا۔ جب تم کہتے ہو اللہ، یا اللہ، اللہم، تو صرف اللہ کو نہیں پکار رہے ہو، اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہو۔ جب تم کہو اللہم، پتہ ہے آپ نے کیا پکارا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر،
الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الحفیظ المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الحفیظ المقیت الوکیل جل جلالہ۔ کہو اللہ۔ یہ 99 ناموں سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ قریش نے کہا یا محمد سان تو ساڈے گھوڑیاں دی نسل دا بھی پتہ ہے، ساڈے پیو دادے دی نسل دا بھی پتہ ہے، انسب لنا ربک، تو بتا تیرے رب کی نسل کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، پیو کیڑا ہے، دادا کیڑا ہے، پردادا کیڑا ہے، ہیٹھاں کون ہے، پتر کیڑا ہے، پوترا کیڑا ہے۔ تو سبحان اللہ، جبریل آئے کون سی سورت لے کر؟ قل هو اللہ احد، اخلاص، اور ہر دفعہ اکیلے آتے ہیں، لیکن سورہ قل هو اللہ کے ساتھ جبریل کے دائیں بائیں 70,000 فرشتہ تھا، اور 70,000 عربی میں ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں، ایسا نہیں کہ 70 حرم میں اترے۔ میرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں کہ انسب لنا ربک، بتا تیرے رب کا حدود اربع کیا ہے، ان سے کہو قل۔ قرآن میں قل 332 مرتبہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی چیز آتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہیے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو نا، وہ جن بارے پوچھ دے گا کون ہے کہ ہو جائے، ہوا اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام کہ کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے لیے نقطے کی محتاجی بھی قبول نہیں کی ہے۔ حرف 2 قسم کے ہیں، ایک پہ نقطہ لگتا ہے، ایک بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ تو بغیر نقطے کا لفظ طاقتور ہے نقطے والے لفظ سے، کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے، اور الف کو مطلب بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ نہیں، اسلام، کوئی نقطہ نہیں۔ تو میرے رب نے کہا کہو جنا کالونی والو سنو، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو وہ ہے اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ احد، احد، واحد نہیں، واحد بھی اس کا نام ہے، احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکے۔ واحد کا دوسرا ثانی بنتا ہے، گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ احد کا لفظ بتاتا ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے کچھ ہے، نہ دائیں کچھ ہے، نہ بائیں کچھ ہے۔ وہ شروع سے اکیلا ہے، آخر تک اکیلا ہے۔ وہ ہے لیکن ابتدا ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کے اینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم جنا کالونی والے اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں پتہ نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میرے کرتے کا ایک ایک دھاگا نہیں، دھاگے کا ایک ایک ذرہ میرے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس مسجد کی اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ سبح کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ وہ رکے ہی نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے۔ سانتا کیا 5 نمازاں پڑھو، لیکن کائنات کو کہتا ہے لگے رہو، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ تمہیں تو اپنی نمازیں یاد نہیں، جمعہ نو آ جاندے اور ٹوپیاں سر تے پا کے، کل کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، صلاتہ و تسبیحہ۔ اور یاد کیسے کرنا اسے وہ بھی پتا ہے، ہر چیز، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز، جس لفظ پر چیز کا لفظ، جس چیز پر چیز کا لفظ آتا ہے، وہ ہوا کے ذرے سے لے کر جراثیم تک اور ایٹم تک، سب ام من شیء،
ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی. اگر اللہ ہمیں ان کی آوازیں سنا دے ساڑھے تو انجھے کن پاٹ جانا. کائنات گونج رہی ہے میرے رب کے نام سے، کائنات گونج رہی ہے، گونج رہی ہے. وہ ایسا اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض. یہ ساری کائنات کیوں اس کے آگے جھکی ہوئی ہے؟ کہ بادشاہی وہ ہے. وہ بادشاہ کیسا ہے؟ کسی سے حکومت لی نہیں کہ وہ بادشاہ پتر بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ شروع سے بادشاہ ہے. کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے. کوئی اور طاقتور ہے اس کے سامنے؟ نہیں. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے؟ نہیں. ان الامر کلہ للہ وہو العزیز الحکیم. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. اچھا کرلا کی ہے یحیی و یمیت. میں زندگی دے رہا ہوں، مار کے دکھاؤ. میں موت دے رہا ہوں، بچا کے دکھاؤ. میں زندگی دے رہا ہوں، فرعون کہہ رہا ہے یہی مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، لیکن چھری نہیں چل سکی. چلو وہ چھری تو فرعون کی تھی. ابراہیم خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ ہیں، 4000. ان کے ہاتھ میں چھری ہے، راگے گردن اسماعیل کی ہے، اور اتھے کوئی لوہا نہیں آیا، کوئی ٹوٹا نہیں آیا. یہی نرم گوشت ہے، نہیں چلنی کہ آسمان والے کا حکم ہے کہ کوئی شے تیرے رب کے امر کے بغیر نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی. اللہ کی قسم ہم کھڑے ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم بیٹھنا چاہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم دیکھنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم سننا چاہیں نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کھانے کی گندگی کو پیٹ میں روک دے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ہم کروٹیں بدلتے ساری رات گزار دیں، جب تک اللہ نیند نہ دے کوئی نیند نہیں دے سکتا. سوتے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جاگے کو کوئی سلا نہیں سکتا، زندہ کو کوئی مار نہیں سکتا، مرتے کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کی کیا صفت ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اب یہاں احد کی تفسیر آنے لگی ہے. احد کی سورہ حدید ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، کہیں سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اول سے پہلے زیرو تو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں. والآخر، اور وہ آخر ہے. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. هو الظاہر، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اتنا بلند ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ہمیں چیز نظر نہیں آتی. کتنا بلند ہے؟ حدیث میں آتا لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. آنکھوں نے تو آج تک آسمان نہیں دیکھا. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے جو اللہ پھیلاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے. اچھا دیکھنا تو دیوار تو اگا مینوں نظر نہیں آ رہا. خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. روشنی یہ دیکھو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کر گئی. 1 سیکنڈ، اس میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کر گئی. خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ دوڑاؤ دوڑاؤ، روشنی کے رفتار کے جہازوں پہ چڑھ کے اوپر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے. تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے خیال میں نہیں آ سکتا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. لیس فوقہ شیء، هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں. والآخر، وہ آخر لیکن اس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں. اتنا بلند ہونے کے بعد، اتنا بلند ہونے کے بعد لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کی آنکھوں سے ذرہ، اردو میں تو
چھوٹے دانے کو کہتے ہیں. سب سے چھوٹا دانہ میں ذمہ دار ہوں. رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں. ایٹم جو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے. اور تیرا رب کہہ رہا ہے عرشوں کے اوپر سے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں اور تینوں نہیں دیکھ سکتا. تو کنڈی لا کے بیٹھا شراب پیندا کہ کسی نے کوئی نہیں پتا. بے وقوف، وہ تو ایٹم دیکھ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتا. تو تیری کمرے کی بدماشی وہ کیسے بھول جائے گا یا نہیں دیکھے گا؟ یا تو دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیسے تجھے نہیں پہچان رہا؟ یا کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو تجھے کیسے نہیں وہ دیکھ رہا؟ مثقال ذرہ ذرہ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اتنا بلند کہ خیال بھی نہ جائے اور کوئی شے پوشیدہ نہیں. یہ تمہارے نیچے کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور اس مسجد کی چیونٹیاں گن کے دکھا دو فیصل آبادی اکٹھے ہو کر. اور پھر پوری دنیا میں جو میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوتے تھے. اور میرا رب کہتا ہے میں ایک ایک چیونٹی سے واقف ہوں. اور پھر مثال دیتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، تو کیا نظر ہے میرے رب کی؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالے چٹان پہاڑ پتھر پر، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری گھپ رات ہو بادل ہوں. تو ایک کیڑی تو نہیں چل دی پئی، پوری دنیا میں کتنی چل رہی ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے چیونٹی ان کی بات نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے کالے پتھر پر کالی رات میں اس لکیر کو بھی دیکھ رہا. کیا نظر ہے میرے اللہ کی. میں ایدے ویکھیا انہوں نے پتا کوئی نہیں، میں ایدے ویکھیا انہوں نے پتا کوئی نہیں، انہوں ویکھیا پچھو دا پتا کوئی نہیں، اتنے ویکھیا توڑے سارے دا پتا کوئی نہیں. اور کیا میرے رب کی نظر ہے کہ وہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، اندھیرا اور اجالا، گرمی اور سردی، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور دریا، ہر چیز میں جو ہے ہر وقت اس پر اس کی نظر ہے. فرشتوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہوئے جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھتے ہوئے وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتے ہوئے جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتے ہوئے مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے سانپ بچھو سے غافل نہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عورتوں مردوں سے غافل نہیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حمل ہیں ان حملوں سے غافل نہیں، انڈے کے اندر کیا نکلنے والا ہے نر یا مادہ، اس سے اتنی ساری مچھلیاں ٹراؤٹ وہ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 3000 انڈے دیتی ہے، اور بھرا پڑا ہے سارا ٹھنڈا پانی ٹراؤٹ مچھلی سے. ایک ایک انڈے میں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں. وَلَا خَمْسَةٍ، 5 اکٹھے ہو جاؤ، وہ بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹا کر دو. إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا میں موجود ہوں. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ، 6 کے 5 ہو جاؤ، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا اکیلا ہو جاؤ. إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا. طارق جمیل، اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا. ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی، فی عنقه. اور پھر نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا. طارق جمیل، یہ تیری رات ہے، یہ تیرا دن ہے، یہ تیری تنہائی ہے، یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے، یہ تیرے اجالے کا کام ہے، یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے، یہ تیرا باہر کا بول ہے، یہ تیرا اندر کا بول ہے، یہ تیرا گالی کا بول ہے، یہ تیرا دعا کا بول ہے. تو انسان پکارے گا، ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسی فائل ہے. دیکھو
میری طرف دیکھو سر، اے میں نے یوں دیکھا، آپ کو پتہ میں نے کیوں دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا، اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، یوں غلط نظر پڑی، حقارت کی نظر پڑی، تکبر کی نظر پڑی، یا ہوس کی نظر پڑی، یا محبت کی نظر پڑی، یا ادب کی نظر پڑی، یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نہیں جانتے مینوں پتہ ہے تو کی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے۔ جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا ہے۔ جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے۔ اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے، کیسے بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ کے تو دکھاؤ، کوئی لڑ کے تو دکھاؤ، یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی سچا نہیں ملتا، مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا، سارے بازار جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جب عزرائیل نال اڑ جاؤ، نہیں مرنا میں تو کٹ میری جان، میں نہیں مرنا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، میں قبر چ نہیں جاونا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، اور یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں ہوگا، تو پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا، اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے کرتا، جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، جب وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں، اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال باہیں کھول کے استقبال۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم ایک کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا
یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں کو گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ مینوں قرضہ دیو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی اگر قرض دار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دے۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آ جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب اور زور سے، رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن فیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ 7 زمین آس بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا۔ انی لم انس من عصانی فکیف بمن عطانی۔ جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے تھے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چوم، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امتوں کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پئی ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دینا ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ، باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا
تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے. کہنے لگے ہک وچوں چال ہے دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑ آوے. اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا. تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے, کنک دا سٹور ہے تے مکئی دا سٹور ہے, کپاہ دا سٹور ہے. نہیں, اس کا امر, اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے, جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے. قل هو اللہ احد, وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. نہیں, اللہ الصمد, وہ سب سے بے نیاز ہے, سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی, سارے ولی, سارے رسول, میرے حبیب, سارے اولیاء, سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو, اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے, آنکھ دیکھ نہیں سکتی, خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے, اقرب الیہ من حبل الورید, تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے, دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں, کہتا سب کا پورا سنوں گا, سب کا چاہا سب کو دے دوں گا, تو تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. السماء, بے نیاز ہے, کوئی اوپر نیچے نہیں, کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو, کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد, کیا سورہ اخلاص, کوئی اس کا بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد, کوئی اس کا باپ نہیں. اوپر سے بھی پاک ہے, نیچے سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم, نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب, کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی. ولا یعودہ حفظہما, کیا خوبصورت عربی زبان ہے. یہ مزدور ہوتے ہیں نا, مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں, میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا. میں تازہ دم, میں فریش, میری طاقت کو زوال نہیں, ملک کو زوال نہیں, زندگی کو زوال نہیں, میرے خزانوں کو زوال نہیں, میری عزت کو زوال نہیں, میرے اقتدار کو زوال نہیں, میری کبریائی کو زوال نہیں, میری بادشاہی کو زوال نہیں. سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو, ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں, جا کے کوئی فاتحہ پڑھے. اور میرا رب ازل ہے, ابد ہے, زندگی موت میرے لیے, شکلیں صورتیں میرے لیے, ہر شکل سے پاک ہے, ہر رنگ سے پاک ہے, ہر بو سے پاک ہے. سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے, دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, لاڈلے, اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال, دلال کہتے ہیں لاڈلے کو, کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے. وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے. آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی, اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے. یہ موسیٰ کا لاڈ تھا. ارنی انظر الیک, اللہ تینوں ویکھنا ہے زمین پہ. کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, نہیں میں ویکھنا ہے. کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی. اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں, پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت, دوزخ, عرش, کرسی, لوح, قلم, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3را, 2سرا, پہلا آسمان, آسمان کے فرشتے, نیچے اتنی بڑی کائنات, یہ سب راکھ بن جائیں گے, راکھ, سوا, چولہے دی سوا بن جائیں. اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا, فکان قاب قوسین او ادنی, تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں.
صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں۔ جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے۔ تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا، لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو کأنک، ایسے لگتا ہے قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے، کما تشاء، جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کہو جہا ہوندا ہے؟ تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نے، انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کہو جہا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی، کوئی یار کوئی مثال تو دسو بھئی وہ کہو جہا ہے کہ ٹھک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، مثال سے پاک۔ دیکھو گے تو پتہ چلے جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے سوائے اللہ کے حبیب کو، تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے۔ اور جب ہم
ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں، وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 ارب، پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، اور شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کیا، یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے، اور میں قربان جاؤں۔ کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، تو اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے، اس کی جھومر تھی۔ اوپر اللہ جانے کیا ہو، اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تو کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو، این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو، 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دلتا صرف کلمے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے، آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں، صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں
پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں، بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے، دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس کا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس میں برف ہوتی۔ کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے روزانہ۔ یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، کیونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے، اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے۔ ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ ساڑھے ذمہ لگ جاندہ، جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم ہور تا کوئی نہ ہی ہوندہ نا، نمک کی شہر۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ چار اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ آپ عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے، ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی آبدوز، اس کو نے ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند، سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھر آئے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ
بخارات سے مل کر اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپا چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا۔ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا، جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو۔ ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔ آپ کی نسل جو کربلا میں ذبح ہو گئی عذاب تھا، وہ حسین جس کو اپنے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، ایک ایک جسم کے حصے پر اپنے ہونٹ لگائے ہوئے تھے، ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری ایسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، انہوں نے چوما ہوا ہے، مہربانی کر یہ نہ کر۔ 17 اہل بیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں ذبح ہو گئے، تو کیا اللہ کا عذاب تھا؟ یہ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے۔ ابن زیاد بھی قتل ہوا، مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم آواز جا وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی جاءت، وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا؟ وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اور اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا۔ اب وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 تو اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، وہ ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک
اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ۔ کہ اوپر دیکھ۔ جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں۔ میں کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے، تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب کی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے، وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل کہ یا خلیل اللہ ترو ٹائم آ گیا ہے، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ اوپر گئے، واپس آئے، کہا جی اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان پہ اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیابی، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو میں اس کو اس عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا۔ گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے، لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے۔ شہید یہ میرے رب، ہاں اس میں ضرور ہے کہ ہماری نافرمانی سے پہاڑ باغی ہو گئے ہیں، بادل باغی ہو گئے ہیں۔ بادل تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، پہاڑ کا ایک تنکا نہیں ہل سکتا، کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھر کیسے ہل گئے اور آ کر انہوں نے انسانوں کو روند کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، اے کیوں کیتا ہے جی، اے کیوں کیتا ہے جی، میرے کو اللہ نے پوچھنا، تسی کدوں آ گئے ہو پوچھنے والے؟ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کر رہے ہیں، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، اور یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے۔ تم اللہ ہو، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے، اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو ویکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ رفی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے،
5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے، یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ملک اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو۔ جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو۔ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے۔ ہم اس وقت قوم نہیں ہیں۔ میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے ایمان والوں میں، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے۔ ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دیو، بے گناہ ہے، مار دیو۔ 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی ان، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دیو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بادل اللہ کے، یہ بارش اللہ کی، یہ ہوائیں اللہ کی، یہ موسم اللہ کے، یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند تارے سیارے اللہ کے۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح، سب سے آخر میں کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعلمون۔ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں بادل۔ قوم شعیب پہ بادل آیا، کلو بھی بدل آ گیا، بارش ہوئی، اس میں سے آگ برسی۔ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ بے ایمان تھے، بددیانتی کرتے، جیسے ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، 2 نمبری، سب 2 نمبری کرتے تھے۔ تو بادل آیا، اللہ جو مرضی ڈال دے، اس بادل میں پانی نہیں برسا، آگ برسی۔ قوم ہود پہ بادل آیا، کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، بارش ہوگا۔ بریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو ہوا میں اڑا کے سروں کو آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد جیسا پیدا کوئی نہیں ہوا، 40 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 انگلیوں سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ من اشد منا قوہ، انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کوئی ساڑھے کو ڈھیر طاقت والے تو وکھا، پھر اسی مننا گئے۔ انہوں نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم واشد منہم قوہ، اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، نفرتیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، رشتوں کی لڑائیاں، کاروبار کی لڑائیاں، سیاست کی لڑائیاں، دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو۔ 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، بد اخلاق نہ بنو، حرام نہ کماؤ، تو اللہ اسی ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور پچھلے گناہوں پہ توبہ کرتے ہو توبہ سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے سارے بولیں، تو اللہ کی قسم جو دل سے بولا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو، وہ ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اور جس سے کبھی لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراضگی ہے، بولتے نہیں ہو، اس سے جا کے بولو، اس سے صلح کر لو، وہ نہ بھی مانے اس کے پاؤں پکڑ لو، اللہ تمہیں اونچا کر دے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد آ رہا 1981 میں پہلی دفعہ جب میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، 80 میں میری فراغت ہوئی، 80-81 میں نے سال لگایا،
تو اس وقت رمضان جو تھا 81 میں رمضان آیا، گرمی کا رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا۔ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد کے خطیب ہوتے تھے، یہ ساری مسجد اعتکاف والوں سے بھری ہوئی تھی، پوری ساری کی ساری۔ تو ہم یہاں 3 دن ٹھہرے اور وضو اعتکاف والے ہی ہمارے پاس ہوتے تھے، باہر ہوتا کوئی عمدہ کوئی نہ آئے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سب نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول ہیں، اپنی جوانی کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے ذرے ذرے کے رب، اے عرش و فرش کے رب، اے ملائکہ انسان و جناتوں کے رب اور مالک، ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے ملک پہ آفت آئی ہوئی ہے، یا اللہ اپنا رحم فرما دے، اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے گھروں کے گھر گر گئے، اجڑ گئے، بچوں کو ماں باپ نہیں مل رہے، ماں باپ کو بچے نہیں مل رہے، خوفناک پانی نے انہیں تیرے علم میں بہا دیا۔ کن مچھلیوں کی غذا بنے گی یہ تجھے ہی پتہ ہے، لیکن یا اللہ ہمیں امید ہے، یقین ہے تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا، ان سب کی شہادت کو قبول فرما۔ اور یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دے، ہم تیرے پکڑ کو نہیں سہ سکتے یا اللہ، بڑے کمزور، ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو یا اللہ ہماری ہائے ہائے ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مدتوں سے میرا ملک ابتلا میں ہے، آزمائش مختلف دوروں سے گزر رہا ہے۔ یا اللہ یہاں تیرے بڑے نیک بندے رہتے ہیں مولا، تیرے بڑے نیک بڑے علماء ہیں، بڑے صوفیات ہیں، بڑے مدارس ہیں، تبلیغ کا کام بہت بڑا ہے، ویسے بڑے نیک لوگ ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے ملک سے یہ مشکلات کو ہٹا دے۔ یا اللہ کدھر جائیں گے تو بتا نا، کوئی اور رب ہے جس کے ہم جیسے کوئی اور رب ہے تو بتا میرے مولا، اس کے ہم تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تجھ سے ہمیں پیار ہے، تو اپنے حبیب کی امت سے بھی پیار کرتا ہے۔ یا اللہ یہ دکھ کا موسم ختم فرما، یہ دکھ کا موسم ختم فرما، میرے ملک کو بھوک نے لپیٹ لی، کروڑوں لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے۔ یا اللہ سود خوروں نے، کرپٹ مافیا نے، بددیانت حکمرانوں نے ملک کے خزانے لوٹ لیے، آج کروڑوں تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں میں معصوم بچے دودھ تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، اور بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں اور روتے روتے اٹھتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا جو انہیں کھلا سکے۔ یا اللہ کرم کر، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہمیں کسی حکومت پہ امید ہے، نہ حکمرانوں پہ امید ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ کمزور اور ضعیف ہیں۔ یا اللہ یہ مٹی کے مادھو ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تیرے آگے یہ ہزاروں کا مجمع ہے یا اللہ، اور اکثر 90-95% نوجوان ہیں۔ یا اللہ سب مل کر تیری منت کرتے، یا اللہ 4 آدمی کسی ناراض کے دروازے پر چلے جائیں، وہ اپنا غصہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تجھے معافی مانگنے آیا ہے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اپنی نظر غضب کو ہٹا دے، اپنی نظر کرم کو نازل فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ تو کرم کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کون ہے؟ بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہے مجھے مارا ہے لڑکوں، کمزور باپ بھی باہر آ کے کہتا ہے میرے پتر نے کیا مارا ہے۔ یا اللہ ہمیں تباہ کر دیا، غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا یہودیوں نے، فلسطین کو، اسلامی ملکوں کو۔ یا اللہ کب سے تباہی بربادی دیکھنی پڑ رہی ہے، 300 سال ہو چکے ہیں، اس امت نے ذلت کے سوا کچھ کی۔ ہاں ہم مانتے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، ہمیں کوئی نور الدین زنگی دے دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ یا اللہ
تیری بارگاہ میں التجا کرتے اس ملک، یہ ملک تو لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا یا اللہ، یہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ یہ نعرہ لگا تھا پاکستان یا اللہ۔ آج یہ ملک ذلت اور پستی کی انتہا ہے اور ہمارے اپنے گناہ ہے، اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں ایسے ظالموں کے حوالے نہ فرما نہ تجھ سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے دل یہ ان کے دل میں رحم ہے یا اللہ۔ ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہماری تجارتوں میں برکت دے دے، ہماری زمینوں میں برکت دے دے، ہمارے موسم ٹھیک کر دے یا اللہ۔ ہوائیں تیری غلام، بادل تیرے غلام، پانی تیرا غلام، جو تو چاہتا ہے وہ تو کر کے دکھا دے یا اللہ۔ تیرے محبوب کی امت اس ملک میں ہزاروں بچے بچیاں عورتیں مرد پانی میں بہہ گئے، ہمیں یقین ہے تو نے انہیں شہادت دی ہے یا اللہ۔ ہم تجھ سے سہولت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، ہمارے ملک کا فقر ختم فرما دے، یہاں کے ظالم لوگ جو مال پہ قابض ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے یا ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کا دھرتی سے بوجھ ہٹا دے۔ یہ انسانی شکل میں بھیڑیے ہے میرے مولا، یہ انسان نہیں، ان کے دل سینوں میں دل نہیں ہے، ان کے سینوں میں بھیڑیوں جیسا دل ہے یا اللہ۔ ہم بے بس ہیں، ہم بکری کی طرح، ہمیں بھیڑیوں کی طرح نوچا جا رہا ہے، ہمارا نہ کوئی والی ہے نہ وکیل ہے نہ سننے والا ہے سوائے تیرے یا اللہ، سوائے تیرے یا اللہ، سوائے تیرے یا اللہ۔ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، کسی آنکھ کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اس ملک کی خیر کا فیصلہ فرما، کسی کی ہائے تجھے پسند آئی ہو اس ملک کی خیر کا فیصلہ فرما یا اللہ۔ راضی ہو جائے یا نہیں ہونا پھر بھی راضی، نہیں ہونا پھر بھی راضی۔ بچہ مار کھا کے بھی ماں کی گود میں ہی گرتا ہے، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہم تیرے ہی سامنے تیرے پاؤں میں گرتے ہیں یا اللہ۔ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ دے دے یا اللہ، چاروں صوبوں میں رحمت کو پھیلا دے یا اللہ، قتل و غارت دشمنیوں کی فضا کو ختم فرما دے یا اللہ، سیاسی منافقت ختم فرما دے یا اللہ، سود جھوٹ جوا زنا کے اڈے یہ سارے ختم فرما دے یا اللہ۔ یہ تو پاکستان نام رکھا تھا، تیرے ایک نیک بندے نے کیا خوبصورت نام رکھا تھا، اور 6 لاکھ انسان اس میں ذبح ہوئے۔ اب تو تجھے حساب تو بعد میں دے گے، ان 6 لاکھ کو حساب کیسے دیں گے؟ ان کی لاشیں دریاؤں میں بہہ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یا اللہ۔ انہیں کی شہادت کے کفایت یا اللہ، اس ملک کی تقدیر بدل دے، تو بدلے گا، تو بدلے گا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا، تو بدلے گا یا اللہ۔ تو آ جا، تو آ جا، مجھے پتا ہے تو آنے جانے سے پاک ہے، تو لا زمان ہے، تو لا مکان ہے، اور یا اللہ یہ ہمارا لاڈ ہے، یہ ہمارا اور جہالت، ہم کہتے ہیں آ جا، تو شارک سے زیادہ کرے، آ جا، اس نظام کو ٹھیک کر، اس نظام کو ٹھیک کر، اس نظام کو ٹھیک کر۔ آج مظلوم کی آہیں ہیں اور ظالم کی چنگھاڑ ہے اور ظالم کی گرج ہے اور مظلوم کی سسکیاں ہیں، تو مظلوم کی مدد کرتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو یا اللہ۔ تیرے حبیب کی امت مظلومیت میں پس گئی، آج سارا غزہ کھنڈر بنا ہوا ہے یا اللہ، کوئی ایک گھر سلامت نہیں۔ ان یہود و نصارہ کو تو نے بڑی مہلت دے دی ہے، اب بس کر دے، ان کی مہلت ختم فرما دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، ان سارے دوستوں کو قبول فرما، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں قبول فرما، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہیں قبول فرما، جو اس پہ خرچ کرنے والے ہیں انہیں قبول فرما۔ جس کا جو گناہ ہے آج کی دعا کی تو خیر معاف فرما دے، اور یا اللہ ہماری مسجدیں آباد کر دے، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور ایک دن ہمارا بھی طے ہے یا جب ایک سانس کٹ جائے گا، آنکھوں کا نور بجھ جائے گا، کانوں کے فون کٹ جائیں گے، اور ہم یا اللہ انسان سے میت کہلانے والے بن جائیں گے، اس دن ہمارا ساتھ نہ چھوڑ، اس دن ہمارا ساتھ نہ چھوڑ۔ تو نے ماں کی گود میں کلمہ سکھایا،
قبر کی گود میں جاتے ہوئے کلمے پہ گواہ بنا کے جانے کی توفیق دینا، کلمے پہ گواہ بنا کے جانے کی توفیق دینا، منکر نکیر کے حساب سے بچانا، محشر کی گرمی سے بچانا، عرش کا سایہ دینا۔ ایک طرح اعلان ہونے والا ہے قیامت کے دن، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دوڑے ہو اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، میرے والے ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر، اپنے نیک لوگوں کے قدموں میں، ان کے جوتوں میں ہمیں جگہ دے دینا، اور مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں رسوا و ذلیل نہ کرنا، اس دن کی دھوپ سے سختی سے بچانا، اپنے حبیب کے حوض کا پانی پلانا، انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان و علیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔